ہوگے نہ سنو گے یہ تمہارے حق میں خیر ہے، اور مالک کو خبر نہیں ہوگی، یہ بات ایسی ہے، یہ بالکل بیجا بات ہے، پروردگار کو ہر بات خبر ہے۔ فرمایا مالک کا عالم یہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ فرمایا تم بھاگتے ہو اس مالک سے، کیسے ناشکرے نابکار ہو؟ آخر کھاتے ہو، تم کھاتے ہو، تمہارے بال بچے کھاتے ہیں، تمہارے غلام، تمہارے جانور کھاتے ہیں، آخر سب کو رزق ملتا ہے نہیں ملتا؟ اسی کا کھاتے ہو، اور اس کے بعد اس کی بات سننے سے ایسا گریز ہے جس ذات کا عالم یہ ہو کہ کوئی زمین پر چلنے والا نہیں ہے الا علی اللہ رزقہا، مگر اس کا رزق مالک کے اوپر ہے، مالک پہنچاتا ہے، چاہے وہ پتھر کی تہ میں کوئی ایک ناچیز کیڑا ہو اور یا فضاؤں میں اڑنے والا ایک پتنگا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے اس مالک کے علم نہ ہو، مالک وہاں اس کو پہنچاتا ہے۔ اور تم کو ایک جاہلو، یہ نامرادو، دولت کی گرمی میں ہینڈتے پھرتے ہو اور تم اس طرح سے مالک سے سلوک کرتے ہو، آخر تمہارے پاس جو رزق ہے وہ اسی کا دیا ہوا تو ہے۔ مالک کی علم کا، اس کی باخبری کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک چیز جس کو رزق چاہیے ساری کائنات میں، وہ کوئی جگہ ہو، کوئی چیز ہو، پروردگار کو اس کا علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور پروردگار جانتا ہے ہر چیز کا جہاں اس کا ٹھکانہ ہے دنیا میں، وہ مستودعها، اور جہاں وہ ودیعت کی جائے گی امانت کے طور پر، وہ مرنے کے بعد جہاں رکھا جائے گا۔ فرمایا اس طرح سے پروردگار کو ایک ایک چیز معلوم ہے، ایک ایک اس کا جز جو بکھر جائے گا زمین کے کھانے کے بعد، وہ تک پروردگار کو خبر ہے، اس کو جمع کرنا ہے۔ اور صرف یہ خبر نہیں، کل فی کتاب مبین، ہر چیز مالک کی لکھی ہوئی کتاب پر کھلی کتاب ہے۔ پروردگار نے ہر چیز کو اپنے رجسٹر میں ٹکوا رکھا ہے، لکھوا رکھا ہے۔ اس کے علم کا عالم یہ ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ چاہیے، یہ ہوشیاری برتتے ہو کہ اس کی بات سے بھاگتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس کو خبر نہیں ہے، اور کوئی وبال تمہاری اس روش کا تمہارے اوپر آ کے نہ رہے گا۔ یہ اس کے علم کا حال بیان کرنے کے بعد فرمایا خود اپنی حالت پہچانا، تم نے اپنے کو شتر بے مہار سمجھ لیا ہے، تم نے سمجھتے ہو کہ جنگلی جانور ہو کہ جس درخت کے پتوں کو چاہو کھاؤ، جس کھیتی میں چاہے منہ مارتے پھرو۔ تمہارے سامنے خالی دو چیزیں ہیں، تمہارا پیٹ ہے، تمہاری شرمگاہ ہے، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی نہ سوچ بچار کا موقع ہے، نہ کسی اور طرف میں نگاہ جاتی ہے۔ اور غور کرو کہ مالک نے تم کو کیوں پیدا کیا ہے، اس پوری کائنات کو کیوں بنایا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي، جس کے علم کی یہ داستان بیان ہو رہی ہے، وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، خلق السماوات والارض، اس نے ان آسمانوں کو تخلیق بخشی ہے، والارض، یہ زمین جس پر چلتے پھرتے ہو، یہ زمین اس کی بنائی ہوئی ہے، فی ستۃ ایام۔ فرمایا یوں کھلاڑی کی کھیل کی طرح سے نہیں کہ ایک ہاتھ سے گھراندا بناتا ہے، ایک ٹھوکر سے مٹا دیتا ہے، اس کے اندر کوئی دیدہ ریزی نہیں ہوتی، کوئی اہتمام، کوئی انسلام نہیں ہوتا، کوئی مقصدیت نہیں ہوتی، کھیل تماشے کی بات نہیں ہے۔ پروردگار چاہتا کن سے ساری کائنات کو بناتا، لیکن اتنا اہتمام کیا ہے کہ پروردگار نے 6 دن، چاہے وہ اس دن کی وقت تم رکھو 1 دن یا 1000 لاکھ سال کے برابر دن ہو، بہرحال مالک نے انتہائی اہتمام کے ساتھ، وہ اس مقصدیت کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ 6 دن میں بنایا ہے۔ پروردگار نے جس کو کسی وقت کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اپنے اہتمام اور خصوصیت پر بیان فرما رہا ہے کہ اس نے آسمانوں کو تخلیق بخشی، زمین کو تخلیق بخشی 6 دن کے اندر اہتمام کے ساتھ۔ اس سے پہلے یہ آسمان نہیں تھے، یہ زمین کا وجود نہیں تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش جو آج آسمان پر منتقل کر دیا اس نے، وہ پہلے پانی کے اوپر تھا۔ فرمایا یہ پوری کائنات کی تخلیق کا باعث صرف تم ہو، مالک نے تمہارے لیے، تمہاری آزمائش کے لیے یہ پوری آزمائش کا یہ پیدا فرمائی ہے، یہ پوری کائنات تمہارے لیے تاکہ تم کو آزمائے، یہ پوری مالک نے اتنا اہتمام کیا ہے۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ، یہ اس لیے تاکہ تمہاری یا تم کو آزمائے، تم کو بلا میں ڈالے، تمہارا امتحان لے، ایکم، کہ تم میں کون ایسا ہے جو احسن عملا، کہ جو صحیح معنوں میں نیک عمل کرتا ہے۔ اور نیک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے اعمال میں سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ بس سب سے بڑا عمل۔ اس کے بعد نماز روزہ بتایا آپ نے، نماز ہے، فرض نماز، پھر زکوٰۃ مفروضہ، پھر حج ہے، پھر روزہ ہے، یہ بتایا۔ لیکن سب سے پہلے عمل جو ہے احسن عمل، آپ نے فرمایا
بخاری کی 2 روایتوں میں آتا ہے، ابو ہریرہ روایت ہے ایک اور، دونوں روایتوں میں آتا ہے کتاب الایمان کے اندر کہ یہ اور بھی کتنی روایتیں ہیں اس کے اندر کہ پورا سب سے اچھا عمل کون ہے؟ فرمایا کہ احسن عمل ہے وہ یہ ہے کہ عبد اللہ، کہ اللہ کو عبد اللہ، اللہ کی بندگی کر، ولا تشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ تو فرمایا تم کو دیکھو ایکم احسن عملا، کہ کون ہے جو یہ عمل کرے؟ اس عمل کے لیے خالی توحید کے لیے پروردگار فرماتا ہے میں نے اتنا انتظام کیا ہے، اتنی مشیت کے کام میں لانے کے بعد 6 دن کے اندر اس طرح سے آسمانوں اور زمینوں کو میں نے تخلیق بخشی ہے، صرف اس کام سے تم کو آزمائے انسانوں، بلہائے سرسبد ہو اس کائنات کے، ساری کائنات تمہاری دیکھ بھال میں اور تمہاری خدمت میں لگا دی ہے اس نے۔ اسی لیے جگہ جگہ جو قرآن میں آیا ہے، سورہ الذاریات کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ نون ہے الا لیعبدون، لام کی وجہ سے یہ گر گئی ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس کائنات کے اندر پیدا کرنے کے بعد صرف ایک غرض رکھی ہے، اور وہ غرض یہ ہے کسی اور غرض کے تحت میں نے ان کو نہیں بنایا، ایک غرض ہے لیعبدونی، یہ صرف میری بندگی کریں، صرف توحید کے ماننے والے ہوں، شرک سے ان کا کوئی واسطہ نہ ہو۔ یہ پروردگار تخلیق کائنات بتاتا ہے تمہارے امتحان کے لیے، اور تمہارا امتحان جو ایک چیز میں ہے وہ یہ ہے کہ تم توحیدی ہو یا مشرک ہو، بس، اور کوئی تمہارا امتحان۔ یہ مشرکوں کو نمازیں پڑھوانے والوں کو سوچنے کا موقع ہے کہ یہ آسن و عمل کو چھوڑ کر سب سے بڑا ہے ایمان، اس کے بعد جب ایمان کوئی لے آئے اس کے بعد پھر جو دوسرا عمل ہے وہ نماز روزہ ہے۔ اب ایمان نہ ہو تو نماز روزے کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس طرح سے پروردگار نے کائنات کی تخلیق کا باعث اور انسان کی پیدائش اور اس سے کیا مطالبہ ہے وہ ایک مطالبہ کس مختصر طریقے سے بیان فرما دیا کہ دیکھو کتنی اس کے لیے اہتمام کیا ہے ہم نے، ایک کام کے لیے ہم نے اسے چراگاہ نہیں بنایا ہے، یہ تمہاری کوئی گھومنے پھرنے کی تفریح نہیں ہے کہ جہاں چاہو مارتے پھرو اور جس گھر میں چاہو اپنا رات گزار دو، یہ تمہارا کام نہیں ہے جسے آج دنیا نے سمجھ لیا ہے۔ اور جو بھی چند دن پہلے آپ نے دیکھ لیا ہے ان جانوروں کو، جو سب دنیا کی سب سے زیادہ متمدن شہر کے رہنے والے ہیں، کہ ان جانوروں کے بل سے اندھیرا ہوا ہے، قانون کی گرفت ڈھیلی ہو گئی ہے، تو ظالم کتنے ڈاکو، کیسے چور، کیسے بدماش، کیسے زانی بن گئے ہیں ایک چند گھنٹوں کے لیے۔ تو یہ مالک کے یہاں جو بات ہے، فرمایا ہم نے تم کو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، ہم نے تم کو خالص توحید کے لیے، مالک کی بندگی کرو، مالک کی بات کو مانو، اس کی اطاعت کیشی کی روش اختیار کرو، اس لیے فرمایا کتنی صاف بات ہے۔ اب آپ کہتے ہیں یہ ظالم اپنے کو شتر بے مہار سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں بس کھائیں چراگاہ ان کی، دن رات کبھی خیال نہیں آتا کہ کیوں پیدا کیے گئے ہیں، کیا کرنا ہے، دیر کرنا ہے، اپنے انجام سے کوئی ان کو سروکار نہیں ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ حالانکہ ہم نے اس لیے بنایا ہے، اور جب یہ دن ہے دنیا میں دیکھتے ہیں کہ امتحان تو یہاں ہے، لیکن امتحان کا نتیجہ کس نے دیکھا ہے؟ یہاں تو الٹا نتیجہ دیکھتے ہیں دنیا والے، ایک ظالم، ایک جابر آتا ہے، لوگوں کی عصمتوں کو پامال کرتا ہے، ان کی بستیوں کو اجاڑتا ہے، ان کے خون سے زمین کو رنگ دیتا ہے، ظلم و جور کی انتہا کر دیتا ہے، دنیا میں اندھاتا کہلاتا ہے، ہز میجسٹی اس کا نام ہوتا ہے، آنریبل سے رائٹ آنریبل سے خطاب کیا جاتا ہے، زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، مر جاتا ہے، گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، اس کی قبر کے اوپر پہرا لگا دیا جاتا ہے، پھول چڑھائے جاتے ہیں، اور رحمت اللہ علیہ بابا قوم ہو جاتا ہے۔ کیا ملا اس کو؟ کہاں انصاف ہوا؟ مالک نے کیا آزمایا؟ آزمائش کا کوئی نتیجہ تو ہوتا ہے، نتیجہ جب یہاں نہیں نکل رہا ہے، نیکوکاروں کو دیکھا ہے، اللہ کے نیک بندے ہو سکتے ہیں، چلو اس زمانے میں نہیں، پہلے گزرے، تکلیفیں اٹھائی ہے، مصیبتیں، صحابہ نے کتنی مصیبتیں سہی ہیں، اسی میں شہید ہو گئے حضرت پورا خاندان، حضرت یاسر کا خود شہید ہو گئے مکے کے اندر، غلامی کی زندگی ان کی بیوی کی تھی، حضرت سمیہ ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے بیٹے عبداللہ کو شہید کر ڈالا گیا، بتاؤ انہیں کیا ملا ہے؟ انتہا کر دی، جان لگا دی، حالانکہ مالک نے امتحان کے لیے پیدا کیا اس کائنات میں، تو بتاؤ نتیجہ کہاں آیا؟ اس کے لیے کوئی چیز ہونا چاہیے، کوئی دن ہونا چاہیے کہ جب امتحان کے بعد نتیجہ آئے سامنے،